السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے کربلا کا مختصر تعارف۔ کربلا ایک آئینہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو ایک ایسا آئینہ بنا دیا کہ جس میں قیامت تک انسان اپنی اصلیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا کو شخصیتوں تک محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کو کرداروں کی صورت میں نمایاں کر دیا۔ یزید صرف ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک کردار بھی ہے۔ شمر صرف ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک کردار بھی ہے، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام صرف ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک نظریہ بھی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم کربلا کے آئینے میں حق اور باطل کی صورت کو آسانی سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور پہچان بھی سکتے ہیں۔ اگر آج ہمارے کردار اہل کوفہ کی طرح ہیں تو ہم انہی میں سے ہیں، اور اگر ہمارے کردار اصحاب حسین علیہ السلام جیسے ہیں تو پھر ہم حسینی ہیں۔ بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شہدائے کربلا کے تذکرے سے علم و آگہی اور سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب زہیر ابن قین علیہ السلام انتہائی شریف اور مالدار انسان تھے۔ آپ انتہائی آسودہ حال زندگی گزار رہے تھے جب واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام بہادری اور شجاعت میں بھی بہت مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اکثر اسلامی جنگوں میں شرکت فرمائی تھی۔ 60 ہجری کو زہیر علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کوفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ جب مدینہ سے امام علی مقام علیہ السلام نے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ علیہ السلام کا ارادہ بھی حج کا تھا، لیکن مکہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور بعد ازاں مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف زہیر ابن قین علیہ السلام جو کہ مکہ میں تشریف لائے تھے، یقیناً زہیر علیہ السلام کی مکہ میں آمد امام علی مقام علیہ السلام کی مکہ سے روانگی کے بعد۔ امام علی مقام علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف اپنے سفر کے دوران مختلف مقامات پر قیام فرمایا اور اکٹھے ہو جانے والے لوگوں سے خطاب بھی فرماتے رہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے مختلف مقامات پر قیام کرنے کی وجہ سے امام علی مقام علیہ السلام کا سفر انتہائی کم رفتاری سے جاری تھا، جبکہ زہیر ابن قین علیہ السلام نے حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس کوفہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ ایک مقام پر جناب زہیر ابن قین علیہ السلام نے قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ یہاں پر خیمے نصب کر دیے جائیں۔ جس جگہ پر جناب زہیر ابن قین علیہ السلام نے قیام فرمایا اسی مقام پر ایک اور قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جناب زہیر علیہ السلام نے اس قافلے کے متعلق زیادہ تجسس نہیں کیا کیونکہ یہ ایک معمولی بات تھی۔ پھر یوں ہوا کہ جناب زہیر ابن قین علیہ السلام کھانے کے دسترخوان پر جلوہ افروز تھے کہ اچانک ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ اے زہیر، تمہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ زہیر علیہ السلام کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ زہیر، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کیا ہے، اٹھو اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ جناب زہیر ابن قین علیہ السلام دسترخوان سے اٹھے اور امام حسین علیہ السلام جو کہ جناب زہیر ابن قین علیہ السلام کے خیام سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی، پھر زہیر ابن قین علیہ السلام واپس اپنے خیمے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر انتہائی خوشی کے آثار تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو یہ حکم دیا کہ فوراً خیام حسین علیہ السلام کے قریب خیمے نصب کر دو، اور اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم واپس اپنے قبیلے میں چلی جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک واقعہ سنتی جاؤ۔ زہیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لشکر اسلام نے بلنجر پر چڑھائی کی اور فتح یاب ہوا تو سب بہت خوش تھے، میں بھی خوش تھا۔ مجھے خوش دیکھ کر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زہیر، تم اس دن اس سے زیادہ خوش ہوگے جس دن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ کرو گے۔ زہیر علیہ السلام نے قافلہ حسین علیہ السلام میں شمولیت اختیار کر لی۔ آپ امام علی مقام علیہ السلام کے ہم رکاب کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک حر ابن یزید الریاحی علیہ السلام لشکر یزید کو کمان کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ گئے۔ مقام ذو حشم پر حر علیہ السلام کی آمد کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے امام علی مقام نے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، ان کو میری جان سے مطلب ہے۔ جس کے جواب میں زہیر ابن قین علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا، ہم ہر حال میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو کر رہیں گے۔ شروع میں
حر علیہ السلام کا رویہ قدر نرم تھا۔ اس نے امام علی مقام علیہ السلام کو روکنا چاہا، لیکن امام علی مقام علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھنے پر آمادہ نظر آ رہے تھے۔ جب حر نے دیکھا کہ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود امام علی مقام علیہ السلام رک نہیں رہے تو حر نے اپنے رویے کو قدر سخت کیا۔ حر کے سخت رویے کو دیکھتے ہوئے زہیر ابن قین علیہ السلام امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کی کہ مولا، ابھی یہ 1000 ہی ہیں، ہمیں حکم دیجئے کہ ان کا کام تمام کر دیں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے زہیر ابن قین علیہ السلام سے کہا کہ ہم ابتدائے جنگ نہیں کر سکتے۔ آخرکار حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچ گیا۔ خاک کربلا پر حکم امام سے خیمے نصب کر دیے گئے، اور پھر وہ رات بھی آ ہی گئی جسے شہدائے کربلا کی زندگی کی آخری رات کہا جا سکتا ہے۔ دشت نینوا تاریکی میں ڈوب چکا تھا، لیکن چراغ ہدایت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، اور اس چراغ ہدایت کے پروانے اس کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے۔ انہیں نہ شکوہ پیاس تھا اور نہ خوف موت۔ 30,000 قاتلوں نے کربلا کے تقریباً راستوں کو مسدود کر دیا تھا، تاکہ نہ تو کوئی کربلا سے باہر جا سکے اور نہ باہر کی کوئی مدد امام علی مقام علیہ السلام تک پہنچ سکے۔ سب کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ آخری رات ہے، لیکن وہ مطمئن تھے، اور ان کا یہ اطمینان نفس مطمئنہ کی تفسیر کر رہا تھا۔ یہ وہ رات تھی کہ جس رات 30,000 قاتلوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں اطراف سے گھیر رکھا تھا۔ اصحاب حسین علیہ السلام اور رشتہ داران حسین علیہ السلام ایک مقام پر اکٹھے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں، اس وقت رات کا پردہ حائل ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جانوں کو بچا لو۔ تو اس کے جواب میں زہیر ابن قین علیہ السلام نے کہا، مولا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اہل بیت کے سلسلے میں مجھے 1000 بار قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے۔ یہ آخری رات اتنی آسان نہیں تھی جتنی آسانی سے اصحاب حسین علیہ السلام نے اسے گزار دیا۔ تمام رات خیام حسین علیہ السلام میں قرآن کی قرات کی آواز بلند ہوتی رہی۔ تسبیح و تحلیل کی صدائیں اندھیرے میں ڈوبے ہوئے دشت نینوا کو روشن کرتی رہیں۔ آخر شب عاشور ڈھل چکی تھی۔ لشکر یزید حملے کے لیے پر تول رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ناقہ پر سوار ہوئے اور لشکر یزید کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب امام علی مقام علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما چکے تو زہیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر یزید کے سامنے جا پہنچے اور لشکر یزید کو للکارتے ہوئے کہا، کوفہ والو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ ایک مسلمان پر اس کے اسلامی بھائی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی نصیحت کرے۔ دیکھو، جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان تلواریں نہیں چل جاتی، ہم آپس میں بھائی بھائی اور ایک ہی ملت ہیں، لیکن جب تلوار چل جائے گی تو پھر بھائی چارے کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ہم الگ الگ قوم ہو جائیں گے۔ زہیر بن قین علیہ السلام نے مزید کہا، یاد رکھو، اللہ پاک ہمارا اور تمہارا امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ذریعے سے لے رہا ہے، تاکہ وہ دیکھ لے کہ ہم اور تم اولاد رسول کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دو۔ یزید اور ابن زیاد سے تم کو برائی کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا۔ یاد کرو، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے بڑوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھرواتے رہے ہیں۔ تمہارے نیک لوگوں، قرآن کے حافظوں، حجر بن عدی اور حانی بن عروہ جیسے لوگوں کو قتل کراتے رہے ہیں۔ زہیر بن قین علیہ السلام کی تقریر کے جواب میں شمر نے ایک تیر جناب زہیر علیہ السلام کو مارا اور کہا، خدا تیری زبان کو بند کرے، اب چپ ہو جا۔ لیکن زہیر ابن قین علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا تو شمر نے چڑھ کر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تم اور تمہارے سردار قتل کر دیے جاؤ گے۔ جس کے جواب میں زہیر ابن قین علیہ السلام نے شمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، حسین علیہ السلام کے ساتھ مرنا تمہارے ساتھ جینے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ پھر زہیر علیہ السلام نے دوبارہ لشکر یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندوں، دولت کے بندوں کا کہنا نہ مانو۔ خدا کی قسم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کو کبھی نہیں نصیب ہو سکتی
جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا خون بہایا ہوگا اور آپ علیہ السلام کے حامیوں کو قتل کیا ہوگا۔ حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب حق کا نظریہ ہیں۔ جو شخص بھی جہاں بھی جس وقت بھی حق پر کھڑا ہوگا یا حق کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ حسین علیہ السلام کا سپاہی ہے، اور جو شخص جس وقت بھی اور جہاں بھی باطل پر کھڑا ہوگا یا باطل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بلا شبہ یزید کا سپاہی ہے۔ اگلی قسط میں مزید جناب زہیر ابن قین علیہ السلام، ان کی جوانمردی، ان کی شجاعت، جد و جہد اور کربلا میں رونما ہونے والے واقعات کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔